اچھا سر، میرا سوال یہ ہے، انسانی دماغ حقیقت اور الوژن میں فرق نہیں نکال سکتا۔ ایک یہ بھی کہا جاتا ہے جتنی مائنڈ سائنسز کی کتابیں ہیں کہ انسان کے مائنڈ کا مائنڈ نہیں ہے، یعنی اس کا مائنڈ وہی ہے جو یہ بنا لیتا ہے اور پھر اسی پرسیپشن پہ اسی کو حقیقت مانتے آگے چل پڑتا ہے۔ شاہ صاحب، حقیقت میں رہنا اور حقیقت کو سمجھنا، ریئلٹی کو فیس کرنا کتنا ضروری ہے اور یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، یہ انسان ویسے بھی رب تعالیٰ کی ایک شاہکار تخلیق ہے، اور اس شاہکار تخلیق میں سب سے زیادہ حیران کن اور پیچیدہ انسانی ذہن ہے، اس کا دماغ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ کمال کی چیز ہے، اس کے اندر بے پناہ قوتیں چھپی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو سیلف سجیسشن دینا شروع کر دیں کہ مجھے 105 بخار ہے، تھوڑی دیر کے بعد بخار ہو جائے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے سر۔ آپ نے اکثر بیشتر یہ قصے پڑھے ہوں گے، مغرب سے چھپتے ہیں کہ فلاں آدمی اپنی اگر نظر جما دے کسی چیز پر تو اسے ہوا میں اٹھا لیتا ہے۔ وہ بھی انسان کے دماغ کی طاقت ہے اصل میں۔ یہ جو اتنی قوتوں کا مالک ہے دماغ، لیکن ہے یہ انسان کی تربیت ہی کا محتاج۔ وہ جو آپ نے فرمایا کہ حقیقت اور ایلیونز میں وہ فرق نہیں کر پاتا، شاید یہ کہنا بہت زیادہ درست نہ ہو۔ انسانی ذہن کی اگر تربیت آپ کر لیں تو بڑی حد تک، میں یہ نہیں کہتا کہ 100%، ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ، یہ حقیقت فرضی چیزوں میں فرق کر لیتا بڑی آسانی کے ساتھ۔ بات صرف یہ ہے کہ اس کی تربیت کی جانی چاہیے، اور وہ تربیت شروع ہوتی ہے بچپن سے، کہ ایسے گھرانے جن کے اندر حقیقت پسندی زیادہ ہے، وہ خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتے ہیں، چیزیں ایزیوم نہیں کرتے، وہاں پلے ہوئے بچے اب دیکھیے وہ اسی طرح حقیقت پسند ہوں گے، اور وہ بڑی تیزی سے دونوں میں فرق کر لیتے ہیں کہ حقیقی اور غیر حقیقی چیزیں کیا ہیں۔ اچھا سر، آج کل حالات سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ برے حالات ہیں ملک کے سر۔ سر کئی ایسے نقشے ہیں جس میں 70% کنٹری ہمارا سر ڈیمیج ہے۔ میں سر چاہوں گا کہ سیلاب کے حوالے سے آپ کوئی میسج دینا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، کیونکہ سر لوگوں کی حالت سر بہت بری ہے سر اس وقت، اور مدد کا جذبہ بھی سر شکر الحمدللہ قوم میں جاگ گیا ہے سر۔ تو آپ کا کوئی میسج، کوئی اہم بات سر سیلاب کے حوالے سے کہنا چاہیں؟ آپ نے بڑا درست فرمایا، اگرچہ ہم ذرا لیٹ جاگے لیکن اب ہم بیدار ہو گئے ہیں، اور آپ کو مختلف تنظیمیں مختلف سطح پر مصیبت زدہ بھائیوں کی، سیلاب زدہ بھائیوں کی مدد کرتی دکھائی دیں گی۔ جگہ جگہ فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، اور امید پوری یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی حکومت اور ہم خود اپنی مدد آپ کے تحت بہت حد تک اس پہ قابو پا لیں گے۔ اس میں سوچنے کی بات ذرا سی مختلف ہے، جس پر ہماری نظر کبھی نہیں جاتی۔ ہم صرف مصیبت پڑھنے ہی پر کیوں جاگتے ہیں؟ جب ہم کلاس 6 میں پڑھتے تھے، 7 میں پڑھتے تھے، تو کتاب میں ایک محاورہ ٹیچر ہمیں پڑھایا کرتے تھے، "A stitch in time saves 9". اگر ہم جہاں ذرا سی بے قاعدگی ہو رہی ہے اس کو رائٹ دیئر ختم کر دیں، چیک کر لیں، تو یہ بڑے بڑے سانحہ وجود میں نہیں آئیں گے کبھی۔ اب بہت سی جگہوں پر جو تباہی آئی ہے اس میں اس بات کا بہت دخل تھا کہ ہم نے، چاہے وہ مجبوری کے مارے، ضرورت کے تحت، دریا کے پاٹ میں ہی ہم نے مکان بنا لیے، دریاؤں کے عین کنارے پر مکان بنا لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ذرا سی سطح بلند ہوئی تو ہمارے مکان
زیر آب آ گیا ہے، اور بدنصیبی یہ ہے کہ وہ گھر عام طور پہ کچے ہیں تو پانی میں بہہ گئے، نقصان جانی بھی ہوا، مالی بھی ہوا، اور کروڑ لوگوں کو اس زحمت سے گزرنا پڑا۔ اگر کہیں حکومت بر وقت یہ قدم کر لے کہ یا تو وہاں بستیاں بسنے نہ دے یا پھر وہاں پروٹیکشن ان کی پرووائڈ کر دے۔ اگر ہم چیزوں کو ذرا بھی گہرائی سے دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دو چیزوں سے دشمنی ڈیولپ ہو گئی ہے۔ ایک سسٹمز سے، ہم سسٹمز کے تحت زندہ نہیں رہنا چاہتے، قانون قاعدے کے تحت زندہ نہیں رہنا چاہتے، اور دوسری منصوبہ بندی سے۔ یہ دو چیزیں ہمارے یہاں عنقا ہیں اس وقت۔ ٹھیک ہے سر۔ تو اگر منصوبہ بندی نہیں آج ہم کریں گے کل کے لیے، تو پھر جب آئندہ سیلاب آئیں گے ہمیں اسی مشکل سے گزرنا پڑے گا۔ تو اب یہ کیا جانا چاہیے کہ جب سیلاب اتر جاتا ہے، ریسیڈ کر جاتا ہے، تو حکومت کو ایک کمپریہنسو قسم کا منصوبہ تیار کرنا چاہیے جس میں ماہرین کی رائے لے کے یہ منصوبے بنائے جائیں کہ سیلاب تو آئیں گے، وہ تو ایک قدرتی امر ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے، لیکن ہم منصوبہ بندی کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ ہالینڈ سطح سمندر سے کافی نیچے ہے، وہاں سیلاب آتے رہے ہیں ایک زمانے میں، لیکن اب کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ سمندر میں طوفان آیا تو ہالینڈ ڈوب گیا۔ انہوں نے پروٹیکٹیو بند باندھ لیے اور سمندر جیسی منہ زور چیز کو روک لیا۔ یہ سیلاب سمندر کے مقابلے میں نہیں ہے کچھ بھی، انہوں نے سمندر کو ٹیم کر لیا ہے۔ تو میں تو صرف اتنی عرض کروں گا کہ ہم اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کی مدد کر کے آرام سے نہ بیٹھ جائیں۔ حکومتی سطح پر ہمارے نمائندے ہیں اسمبلیز میں، جی سر، یہ ان کی ذمہ داری ہے صحیح، کہ اسمبلیز کے اندر یہ چیز لے کر آئیں، وہاں ان ڈیٹیل اس کو ڈسکس کیا جائے صحیح، کہ یہ تباہی جو آئی ہے، جو مصیبتیں آئی ہیں، اس میں کتنے پرسنٹ قدرت کو دخل ہے، کتنے پرسنٹ ہماری لاپرواہی کو دخل ہے۔ ابھی اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ ہر سال موسم برسات آتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، نئی بنی ہوئی سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حکومتی سطح پر کوئی سیریس انکوائری شروع ہو جائے کہ یہ سڑک جو بھی بنائی گئی تھی اس کی باقاعدہ اسپیسیفکیشنز ہیں، اس سڑک کو ان اسپیسیفکیشنز پہ بننا تھا، ٹوٹ کیسے گئی اتنی جلدی؟ ہم اس کی ریپیئر کے لیے فنڈز ایلوکیٹ کر کے سمجھتے ہیں ہم نے بہت کام کیا، وہ کافی نہیں ہے۔ اگر ہم انکوائریز کر لیں گے، سیریس انکوائریز، تو ایک دو جگہوں پر ہی ایکشن ہوگا، اس کے بعد سڑکیں ٹوٹیں گی نہیں۔ صحیح سر، اسی طرح یہ ہے۔ اور پھر ایک ہم چیز کو ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ پنجاب میں کمشنریٹ سسٹم دوبارہ انٹروڈیوس ہو گیا ہوا ہے کافی دیر سے۔ ہم جو ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہے، اوریجنل سسٹم میں ضلع کا ڈپٹی کمشنر اسکولوں کے بروقت کھولنے کا، ٹرانسپورٹ کی اویلیبلٹی، ضروریات زندگی کی اویلیبلٹی، حتیٰ کہ کیروسین آئل تک کی اویلیبلٹی کو انشور کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک سر، تو یہ سیلاب تو بہت بڑا واقعہ ہے۔ جی سر، تو ہم ضلع کے لیول پر کیوں نہیں ذمہ دار بناتے ہیں کہ وہی سیلاب زدگان کی مدد کریں، انہی کے ذریعے سے مدد دی جائے۔ ہر ضلع کے لیول پر پلانز مانگ لیے جائیں جو ایکسپرٹس کی مدد سے تیار کیے گئے ہوں
کہ آئندہ آنے والے سیلاب ہٹ نہ کر پائیں ہمیں. صحیح سر. پاکستان کے بارے میں کچھ جو سرویز ہیں کمپیریزن کیا جاتا ہے, دنیا میں سر زیادہ بارشیں بنگلہ دیش میں ہوتی ہیں, تیسرے نمبر پہ سر, اور پاکستان کا نمبر سر بہت نیچے آتا ہے جی جی. بارشوں کے حوالے سے. سر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دنیا بھر کی مخالفت کے باوجود ایٹم بم بنا پائے ہیں سر. ہم ایک ایٹامک پاور ہیں سر, لیکن سر ہمارے انٹرنل پولیٹیکل پرابلمز صوبوں کے اتنے زیادہ ہیں کہ سر ہم ڈیم نہیں بنا پائے سر. آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت قوم کے بقا کے لیے, انرجی کے لیے, سروائیول کے لیے اور آنے والے وقت کے کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے کالا باغ ڈیم یا باقی ڈیم بننے کتنے ضروری ہیں؟ ڈیم بہت ضروری ہیں, صرف سیلاب سے بچاؤ کے لیے نہیں, بلکہ اگر ہم خشک سالی سے نجات پانا چاہتے ہیں جو کہ سر پہ کھڑی ہے, یہ قحط سالی کو بھی لائے گی, چیزیں بہت اگلی ہو جائیں گی. ان سے بچاؤ کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم پانی ضائع ہونے سے بچا لیں. ہمارے یہاں جو سب سوائل واٹر ٹیبل ہے بڑی تیزی سے گر رہا ہے, بہت تیزی سے, تشویشناک حد تک ہے. اسی طرح ہمارے پانی ضائع ہوتا ہے, سمندر میں چلے جاتا پانی, اس کو ہم سیو کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قومی سطح پر موٹیویٹ کیا جائے لوگوں کو اور حقائق کو سامنے لایا جائے, بجائے اس کے کہ ہم ایزمپشنز پر جائیں. اس کے لیے بہترین فورم ہماری اسمبلیز ہیں جہاں ہمارے نمائندے بیٹھتے ہیں. چیزیں وہاں سے انیشیٹ ہونی چاہیے, وہاں باقاعدہ ڈیٹیل ڈسکشن کر کے ہر ایک کو ہم فیئر چانس دیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر لے, خواہ وہ کتنے تلخ کیوں نہ ہوں, ٹھیک ہے سر, یہ کتنے ہی میٹھے کیوں نہ ہوں, لیکن اس کو موقع دے دیں کہ وہ بولے. ہم ذاتیات پر حملے نہ کرنے لگے. اسمبلی فلور جو ہے وہ ذاتیات پر حملوں کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے سر, اس کا مطلب کچھ اور ہے, اس کا مقصد کچھ اور ہے. صحیح سر, تو وہاں سے ان چیزوں کو انیشیٹ کروایا جائے صحیح سر, اور وہاں کھلے دل سے بحث کروائی جائے, بے شک مہینہ لگ جائے اس میں. ہوگا یہ کہ جب ہم کھل کر بحث کرتے ہیں, آپ مجھے ایک بات کہتے ہیں, میں جواب میں آپ کے ساتھ روڈ ہوتا ہوں, لاؤڈ ہو جاتا ہوں. آپ شریف آدمی ہیں, آپ مروتاً چپ کر جائیں گے, لیکن میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو میں نے کنونس کر لیا, آپ ڈر گئے. ایسا نہیں ہے, نہ آپ کنونس ہوئے نہ ڈر گئے, آپ اپنی شرافت اور مروت میں خاموش ہیں. لیکن اگر میں آپ کو کھل کر بولنے کا موقع دے دوں اور میں دلیل سے آپ سے بات کروں, تو ایک پوائنٹ پر جا کے یا میں آپ سے کنونس ہو جاؤں گا یا آپ مجھ سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر, تو اسے پھر آپ ذہنی طور پہ تسلیم کر لیں گے. جب ہم کنونس ہوتے ہیں پھر ہم ذہنی طور پہ تسلیم کرتے ہیں چیزوں کو, اور ہم ایک کنوکشن کے ساتھ آگے موو کرتے ہیں. ہمارے یہاں اسمبلی میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہاں مسائل پر بحث مباحثہ کریں, ذاتیات کو ایک طرف رکھ دیں, اور اس کے لیے ہمیں ایک تھوڑا سا رویہ اور لانا پڑے گا. ہمارے سامنے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مثال ہے کہ آپ دشمن کو گرا کے اس کی گردن علیحدہ کرنا چاہ رہے تھے, اسے تھوک دیا منہ پہ تو اٹھ گئے. اب یہ ذاتی بات ہو جائے گی. تو اگر اسمبلی میں ذاتیات پر کوئی آتا بھی ہے تو اس کا ایک بڑا مدبرانہ جواب ہے, وہ ہے ایک مسکراہٹ. مسکرا کے چپ ہو جائیے. آپ پر انگلی اٹھانے والا بندہ خود اپنی نظروں میں بہت نیچے چلا جائے گا. تو اگر یہ کوئی اٹھتا بھی ہے اور ذاتی بات کرتا بھی ہے تو مسکرا کے دیکھ کے چپ ہو جائیے, دوبارہ نہیں ہوگا. تو اسمبلی فلورز کو استعمال ہم کریں, یہ بہت بڑا ایک قومی سطح کا مسئلہ ہے اور بہت بڑا ہے. قحط سالی, خشک سالی سر پہ آئی ہوئی ہے, یہ اور 2-4 سال میں ہمیں ہٹ کر دے گی. تو ہم وقت سے پہلے اس کے لیے اقدامات اٹھا لیں.
ڈیمز کچھ کی فیزیبلٹی اسٹڈی بنی ہوئی ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی زیادہ کام نہیں کرنا. انفراسٹرکچر کالا باغ ڈیم جیسے کا، اس کا ایک بڑا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے، فوری کام شروع ہو سکتا ہے، نتائج آ سکتے ہیں اس کے جلدی. تو اس کو اسمبلی کی سطح پر ٹیک اپ کیا جائے، اور میڈیا اپنا رول پلے کر سکتا ہے اس میں، کہ ٹاک شوز میں صرف سیاست کو ڈسکس کرنے کے، اگر یہ قومی مسائل ہم خاص طور پہ یہ ڈیم کی کنسٹرکشن اس کو لے آئیں اور اس پر سیر حاصل گفتگو ہوتی ہو، اوپینین فارم ہو جائے گی. صحیح سر. پاکستان میں سیاسی طور پہ بہت زیادہ پولرائزیشن آ چکی ہے. قومی مقاصد، قومی مفاد، ہمیں اصل میں اس وقت کیا چاہیے، جو ترجیحات ہیں. پھر سر سکسیشن، کہ اس وقت کی لیڈرشپ کچھ ایسا لے کر چلے کہ بعد میں آنے والے اس کو فالو کر سکیں. اس کا سر بہت بڑا ایک گیپ ہے سر. سر کس طرح سے ممکن ہے کہ یہ الزام تراشیاں، چور کہنا، ڈاکو کہنا، برا بھلا کہنا اور ذاتیات کی سیاست اس سے نکل کر ملک کتنا تیزی کے ساتھ سر اکنامک لحاظ سے نیچے چلا گیا اور مزید نیچے جا سکتا ہے سر. اس حوالے سے سر کیا کیا جا سکتا ہے سر؟ یعنی یہ عوام کیا کرے، سیاستدان کیا کریں سر؟ دیکھیے، ہمارے پاس ایک جناتی قوت موجود ہے. یہ اتنی بڑی قوت ہے کہ اس کے لیے اپروپریٹ ورڈ میرے ذہن میں یہی ہے کہ جناتی قوت ہے. وہ ہے ہمارا میڈیا. اگر میڈیا قوم کی رائے بنانے لگے، قوم کی تربیت کرنے لگے. ایک دو پروگرامز میں میں نے دیکھا، ہمارے ایک اینکر بہت ہی تحمل سے بات کرتے ہیں، بہت پیار سے، سخت ترین بات بھی وہ بڑے پیار سے کہتی ہیں. تو اگر ہم اس فورم پر، جو ٹاک شوز ہیں ہمارے، اس فورم پر حصہ لینے والوں کو ٹوک دیں کہ صاحب ذاتیات کو چھوڑ دیجئے، وہ اسکرین کے آف دا اسکرین ڈسکس کر لیجئے گا، اور وہاں ہم ٹیک اپ کریں یہ مسائل، تو قوم کی توجہ ادھر جب ایک بار مبذول کراتے ہیں تو پھر حکومت مجبور ہو جاتی ہے انہی راہوں پہ چلنے پہ. تو بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے میڈیا سے، کہ میڈیا پبلک کی اوپینین فارم کرنے لگے ان لائنز پر کہ سیاست ہوتی رہے گی. وہ اٹس ون آف مینی تھنگس. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ملک اور قوم کو بڑے بڑے مسائل درپیش ہیں ان کو ہم یہاں بیٹھ کے ڈسکس کر لیں، اور عام آدمی تک، میرے جیسا لے مین جو ہے، ماہرانہ رائے وہ پہنچائی جائے عام آدمی تک. تو ایک دم سے سارا کمپلیکشن چینج ہو جائے گا. سر ہمارے سب ٹی وی چینلز وہ بھی شدید پولرائزڈ ہو چکے ہیں سر. اس وقت کسی بھی چینل کو جب لگایا جاتا ہے سر، تو ایک پہلے سے ازمپشن یا ایک رائے ان کے بارے میں ہوتی ہے کہ یہ کس پارٹی کے ساتھ ہیں اور ان کے کیا مفادات ہیں. پاکستان میں صحافت تیزی کے ساتھ سر ایک پراپر بزنس بن چکا ہے سر. اینکرز بک جاتے ہیں سر، اوپینین میکرز بک جاتے ہیں، انفلوئنسر بک جاتے ہیں. سر اس کا کوئی سلوشن ہو سکتا ہے سر؟ میں نے اپنی 78 سالہ زندگی میں ایک چیز ضرور دیکھی ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ قسم کی ذہنی قوتیں عطا فرمائی ہیں. ہم بڑے مضبوط قوم ہیں، ہماری ریزیلینس بہت زبردست ہے. اور ہم جب کوئی تہیہ کر لیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک حوالہ دیا تھا کہ جب ہم نے نیوکلیر بام بنانے کا ارادہ کر لیا تو وہ نیوکلیر بام بن گیا، پوری دنیا کو دکھا دیا ہم نے. اسی طرح اگر ہم تہیہ کر لیں گے کہ ہم نے اس پولرائزیشن کو ختم کرنا ہے کیونکہ یہ ہماری قوم کو کھا جائے گی، تو بڑی جلدی اس میں تبدیلی آئے گی. اور انشاءاللہ تعالی بڑی تیزی سے تبدیلی آنے کو ہے اب انشاءاللہ. سر ایک سوال سر کسی محترمہ نے سر سوشل میڈیا پہ یہ پوچھا سر. سوال یہ تھا کہ کیا روحانیت صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے؟
اور اگر عورتوں کے لیے بھی روحانیت ہے تو اس کا رستہ کیا ہو سکتا ہے سر؟ نہیں، خواتین کے لیے بھی ہے، بڑے بڑے بلند پائے پہ پہنچی ہوئی روحانی شخصیات. میں نے خود اپنی زندگی میں بہت سی ایسی خواتین کو دیکھا جو اللہ کے بہت قریب تھیں. بات صرف کانسیپٹ کی ہے کہ ہمارے ذہن میں جو کانسیپٹ ہے روحانیت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں غیر مرئی قوتیں حاصل ہو جائیں ہمیں، سپر نیچرل پاورز. وہ ٹھیک نہیں ہے بات. روحانیت سے ہم ایک فائدہ لے سکتے ہیں. ہم ایسے انسان بن سکتے ہیں جیسے رب ہمیں چاہتا ہے. ایسا انسان جو سچا ہے، دیانتدار ہے، اور سب سے بڑھ کر دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، مہربان ہے دوسروں پر. تو یہ چیزیں اگر ہم نے حاصل کرنی ہے تو ہم پھر روحانیت کی طرف چلے جائیں. یہ جو غیر مرئی قوتوں کا حصول ہے وہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے. بڑی بڑی اچھی خواتین ہیں، بڑی بڑی نیک خواتین ہیں، اور ایسی خواتین جنہوں نے سلطان ٹیپو کو جنم دیا ہے، جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کو جنم دیا ہے، جنہوں نے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کو جنم دیا ہے. تو یہ شخصیت، یہ خواتین ہی تو ہیں. ہم اگر اس راہ پر چلے جائیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اگر تلاوت کلام پاک پر زور دے دیں، ہم کثرت سے کریں، تو اللہ کے قریب بڑی تیزی سے چلے جائیں گے. اچھا سر، میں یہ سوال سر اس کا تناظر بتا دیتا ہوں تاکہ زیادہ سر وہ بہتر ہو جائے ہمارے سننے والوں کے لیے بھی. سر مختلف بزرگان دین روحانیت کے لوگ مختلف طرح کے رستے بتاتے ہیں. سر کوئی تسبیحات پہ زیادہ فوکس کر دیتا ہے سر، کچھ جو ہیں سر وہ معاملات پہ سر بہت زیادہ زور دے دیتے ہیں، کچھ عبادات پہ زور دے دیتے ہیں سر. کچھ سر ان میں رجحان ہوتا ہے یہ انڈین صوفیزم کا، وہ دنیا چھوڑنے کی بات کرتے ہیں یا فنکشننگ ہونا انسان کا چھین لیتے ہیں سر. سر آپ کے خیال میں سب سے بہترین روحانیت کا رستہ کیا ہے جس کے نتائج یا جس پہ کم از کم اطمینان اپنی ذات کو یہ کہ بالکل میں ٹھیک چل رہا ہوں اور اس کے نتائج میرے سامنے آ گئے ہیں؟ کون سا رستہ روحانیت کا بہتر ہے؟ سب سے آسان اور سب سے یقینی راستہ جی سر. وہ ہے سنت. صحیح. تو میں نے قرآن کی بجائے سنت کیوں کہا؟ جی سر. اس کی ایک وجہ ہے، جی سر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ قرآن کا عملی نمونہ ہے. ٹھیک ہے سر. تو جب ہم سنت پہ عمل شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہم 100% قرآنی احکامات پر عمل کر رہے ہیں. تو سنت کو فالو کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے سر. ہم جو کچھ بھی بولنے لگیں، کرنے لگیں، ذرا سا ذہن دوڑا لیں کہ یہ سنت میں ایسے بارے میں کیا ہوا ہے، صرف اس کی پیروی کر لیں. تو روحانیت ہی روحانیت ہے انسان میں. صحیح سر. اچھا سر، کوئی ایسا اشارہ، کوئی ایسا سائن جس سے بندے کو خود پتہ لگ سکے کہ میں اس رستے پہ چل رہا ہوں؟ سر دنیاوی طور پہ اگر ہم جی ٹی روڈ جا رہے ہیں تو ہمیں اس کے جھٹکوں سے اور سڑکوں کی حالت سے پتہ لگ جاتا ہے سر. موٹر وے جا رہے ہیں تو اس کی اسموتھنس سے یا سکھے کی سے بہرا سے کہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ موٹر وے کا رستہ ہے سر. یا ملتان جا رہے ہیں تو سر اکاڑا کا سائی وال کا بورڈ بتا دیتا ہے کہ یہ ملتان کا رستہ ہے سر. سر روحانیت کے رستے پہ چلتے ہوئے کیا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ روحانیت کا رستہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ روحانیت کا بنیادی اصول ہے کہ جس اس راہ کے راہی نے یہ انتظار کیا کہ مجھے کیا ملا ہے، کب کیا ملے گا، اسے ساری عمر کچھ نہیں ملا. یہ بنیادی اصول ہے. ٹھیک سر. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی مثال دے دی کہ آپ اگر کار پہ سفر کر رہے ہیں، کار میں سفر کے دوران آپ کو دو چیزیں اپنے ارد گرد سے پتہ چل جائیں گی ٹھیک سر. کہ میں کتنا سفر طے کر آیا. مجھے اگر جی ٹی روڈ سے راولپنڈی جانا ہے جی سر. تو جو شہر راستے میں آتا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا ابھی کتنا سفر باقی ہے. ٹھیک ہے. موٹر وے پہ سروسز آپ کو بتا دیتی ہیں، مائل سٹونز لگے ہیں وہ بتا دیتے ہیں. لیکن اگر یہی آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں
تو آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہوگا، کیونکہ بلندی اتنی ہوتی کہ نیچے لینڈ مارکس نظر نہیں آتے. آپ یہ جان نہیں سکتے کہ میں کہاں ہوں اس وقت. آپ کی دونوں سائڈوں پر کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو گزرتی ہوئی تیزی سے دکھائی دے تو اس سے آپ کو اپنی رفتار کا اندازہ ہو جائے. آسمان کی وسعتیں بے پایہ ہیں، بے کراں وسعت ہے، اس سے سمت کا اندازہ نہیں ہوتا آپ کو باہر دیکھ کے. تو روحانیت ایگزیکٹلی ہوائی جہاز کا سفر ہے. اس میں وسعت اتنی ہے کہ آپ کی حد نگاہ وہاں تک پہنچتی نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو سمت کا اندازہ نہیں ہوتا. سائڈوں پر دوڑتے ہوئے درخت اور پولز نہیں ہیں جس سے آپ کو اپنی رفتار کا اندازہ ہو جائے. لینڈ مارکس کہیں نہیں دکھائی دیتے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اس وقت کس پوائنٹ سے چلا تھا اور کس پوائنٹ پر پہنچا ہوں، باقی ابھی سفر کتنا باقی ہے. روحانیت میں ہے. اس کے اندر بڑا سنہری اصول جو میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ یہ مت سوچیے مجھے کیا ملا. اگر آپ اس انتظار میں رہے کہ مجھے کیا ملا، کب ملا، کچھ نہیں ملے گا. یہاں صرف ایک چیز پر نظر رکھیے، وہ یہ ہے کہ مجھے رب چاہیے، رب کی دوستی چاہیے. جو آپ جیسے ماہر لوگ ہیں جو کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، آپ دیکھیے کی بورڈ کو دیکھ کے ٹائپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، غلطی نہیں ہوتی. اس کے برعکس مجھ جیسا آدمی وہ ایس اگر ٹائپ کر لیا، اے ٹائپ کرنے کے لیے مجھے 5 منٹ چاہیے، تمام کیز پڑھوں گا پھر اے پریس کروں گا. تو اس کے اندر نگاہ ایک جگہ فوکس ہونی چاہیے کہ مجھے رب چاہیے، مجھے رب کی دوستی چاہیے. باقی کیا ہے کچھ نہیں. جیسے آپ ٹائپ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ کی بورڈ میں کہاں انگلیاں جا رہی ہیں، سب اسکرین پہ نظر ہے. تو اس پہ نظر رکھیے کہ میرے جو طور اطوار ہیں وہ سنت کے مطابق ہوں. چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی بات. تو آدمی سفر کرتا چلا جاتا. تھینک سر. سر یہ سوال سر ایک سماجی سوال بھی ہے سر، ایک اخلاقی سوال بھی ہے سر، کہ سر ہر گھر میں بوڑھے ہیں سر، اور جو بزرگ ہیں گھر کے سر، اللہ کا حکم بھی ہے کہ سر یعنی اف تک جو ہے سر وہ انہیں نہ کہنا پڑے، کوئی ایسا نہ ہو سر ان کو تکلیف ہو. لیکن سر عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ مزاج کی پختگی، پھر سب سے بڑھ کے بیزاری بڑھ جاتی ہے سر، اور ہوپ کا ایلیمنٹ بڑا کم ہوتا ہے سر. بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمر گزرنے کے ساتھ ان میں ہوپ، پازیٹیوٹی اور امید رہے. عموماً وقت کے ساتھ ساتھ ایک ڈپریشن اور ایک ایسی فیلنگ جس سے بیزاری وہ بڑھ جاتی ہے. اور جو ارد گرد بچے ہیں، جونیئرز ہیں، صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا کولیگز، دوست احباب ہیں سر، وہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں سر. میں سر یہ سوال دونوں حوالوں سے پوچھنا چاہوں گا. بوڑھوں کو کیا کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ جڑے جو سب لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے سر؟ جو ہماری نسل کے لوگ ہیں شاید ان پر مایوسی کبھی بھی طاری نہ ہو. اگر ہماری اولاد اتنی زیادہ فرما بردار نہ ہو کہ ماں باپ جو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں انہیں ہلنے جلنے ہی نہ دے، کہ وہ جوتا پہننا چاہ رہے ہیں تو دوڑ کے آئیں گے، جوتا پہنا دیں گے خود. ہم انہیں احساس دلا رہے ہیں کہ آپ میں اب طاقت نہیں رہی، آپ اپنے کام کرنے کے اہل نہیں رہے. ٹھیک سر. ہم ان کو سیڑھیوں پر پاؤں رکھتے دیکھ کے ایک دم پکڑ لیتے ہیں اور ہاتھ بڑھا کے ان کو اپنا شولڈر آفر کرتے ہیں سہارے کے لیے. ہے تو یہ فرما برداری، جی سر. سعادت مندی ہے. لیکن ہم ان معمر لوگوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ آپ کمزور ہو گئے. یہ احساس آہستہ آہستہ ان کے ذہن میں پختہ ہوتا جاتا. آپ نے بہت ایسے معمر لوگ دیکھے ہوں گے جو کسی کا سہارا نہیں لینا پسند کرتے. وہ 95 ایئرس کی ایج میں بھی اپنے سہارے سے خود چل رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ واکنگ اسٹک نہیں پکڑتے. وہ ان کی ڈٹرمنیشن ہے
کہ نہیں مجھے دوسروں کا سہارا نہیں لینا بلکہ خود سہارا بننا ہے۔ اسی طرح ایک ہماری زندگی میں بہت بڑا مائل سٹون آتا، لینڈ مارک ہے بہت بڑا، وہ ہے جب ہم ریٹائر ہوتے ہیں۔ ریٹائر ہونے کے بعد ایک تو خود ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں نے بڑا کام کر لیا، دوسرے گھر والے کی یہ ریٹائر ہو گیا یہ نہ سمجھے کہ یہ ناکارہ ہے، اس کی ایکسٹرا کیئر شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک سر۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم ریٹائرمنٹ کے بعد بیکار بیٹھ جائیں، بھلے فری کام کریں جی سر۔ لیکن کسی نہ کسی ادارے میں کام کرتے رہیں ہم، وہ ہمیں چلتا رکھے گا۔ آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو 80 سال کے ہو گئے جی سر۔ لیکن آپ اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں، دفتر کا کام کرتے ہیں، پہلے ہی کی طرح صبح جلدی اٹھ کے نہا دھو کے تیار ہو کے اپنے مقررہ وقت پہ ناشتہ کر کے آفس چلے آتے ہیں۔ ان کی صحت بڑی اچھی رہتی ہے، ان کے اندر یہ مایوسی نہیں آتی جو آپ کہہ رہے ہیں یاسیت، وہ نہیں آتی۔ فنکشنز ہیں ان کے اندر، ہم پارٹیسپیٹ کرنے دیں انہیں دل و جان سے، کبھی بھی مایوسی نہیں آئے گی۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا سر رنگوں کا اثر ہوتا ہے سر؟ رنگ، کلرز بالخصوص جو ہم پہنتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سر جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں سر، وہاں کے جو کلرز ہیں سر، آفس کی والز کا کلر سر، گھر کا کلر، جس طرح کے رنگوں کو ہم پسند کرتے ہیں، کیا سر اس کا اثر شخصیت پہ ہوتا ہے؟ اور کیا سر اس کا کوئی روحانیت کے ساتھ بھی تعلق ہے؟ یہ پوری ایک سائنس ہے۔ اچھا سر۔ کچھوں پر رنگوں سے علاج ہوتا ہے۔ رنگ جو ہیں ہماری زندگی میں بڑا رول پلے کرتے ہیں، ہمارے موڈ پر بڑا اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ جو ہلکا نیلا رنگ ہے وہ آپ کو چیئر اپ کر دیتا ہے، سبز رنگ آپ کو کام ڈاؤن کر دے گا، سفید رنگ آپ کے اندر خوشی بھرے گا اور آپ کے اندر پاکیزگی کا ایک احساس لے کر آئے گا۔ یہ ان رنگوں کے اثرات ہمارے ذہن پر، ہماری باڈی پر، ہمارے مزاج پہ یہ مرتب ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، اور خاص طور پہ ہندو، ان کے یہاں چونکہ چیزیں بڑی پرانی ہیں، 5 اور 6 ہزار سال کے درمیان، تو بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کو خراب کر لیا کہ وہ ایڈیشنز اینڈ آلٹریشنز کے بعد مذہب نہیں رہا بلکہ رسومات کا ایک مجموعہ ہو گیا، وہ انہوں نے خود خراب کر لیا۔ اس کی کچھ چیزیں بڑی اچھی ہیں، جیسے ہربل ٹریٹمنٹ ہے ان کا، ان کی ہربل میڈیسنز بڑی بڑی اچھی مل جائیں گی اگر صحیح مل پائیں۔ اسی طرح ان کے جو ٹیمپلز ہوتے تھے، حتیٰ کہ ہندوؤں کی یہاں جو ایویکو پراپرٹی بھی ہے چھوڑی ہوئی، ان میں بھی دیکھیے کہ ونڈوز کے اوپر والے حصے میں مختلف رنگوں کے شیشے لگے ہوتے ہیں، روشن دان میں مختلف رنگوں کے شیشے لگے ہوئے ہیں، ان کے ٹیمپلز میں، مندروں میں مختلف رنگ کے شیشے لگے ہوئے ہیں۔ وہ اسی لیے ہیں کہ ان میں سے جب سورج کی روشنی چھن کے آتی ہے تو وہ آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ پرانی ان کی ہزاروں سال پرانی سائنس ہے جس کو وہ استعمال کرتے تھے۔ یہ جن لوگوں کے میری طرح فارغ بال ہو جاتے ہیں، جو سر پہ بال نہیں ہیں، ایک زمانے میں یہ لوگ ایک تیل بناتے تھے کہ وہ سرسوں کا تیل، اس کے اندر ایک دو اور چیزیں، ان کو نیلے رنگ کی بوتل میں بند کر کے 1 ہفتے تک صبح سے شام تک سورج کی روشنی میں رکھتے تھے۔ اب وہ سورج کی روشنی اس نیلے رنگ کے شیشے میں سے گزر کے اس تیل پہ پڑتی تھی، تو اس کے اندر مختلف قسم کے کیریکٹرسٹکس پیدا ہوتے تھے، وہ لگاتے تھے، اس سے بالوں کا علاج کرتے ہیں۔ یہ رنگوں سے علاج بھی ہوتا ہے، سائنس ہے۔